بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور آپ اسے دودھ جیسا سفید بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت چہرے پر کچا دودھ اور عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ صرف 7 دن میں چہرہ 14ویں کے چاند جیسا چمک اٹھے گا۔ اگر آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے پیاز کا رس نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ بال جڑ سے کالے اور گرے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہیں ہر وقت تھکن اور کمزوری رہتی ہے وہ روزانہ 3 دانے کھجور اور 1 گلاس دودھ کا استعمال کریں۔ جسم میں فولادی طاقت بھر دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی حضور کے وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میں بہت جلد تھک جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ تلبینہ یعنی جوں کا دلیا، دودھ اور شہد استعمال کرے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ تلبینہ ذہنی دباؤ، تھکن اور دل کی گھبراہٹ کا بہترین علاج ہے۔ سبحان اللہ! جو نسخہ صدیوں پہلے دیا گیا ہے وہ آج بھی اتنا ہی کارگر ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں پر سفید چھوٹے دھبے نظر آتے ہیں تو یہ صرف کیلشیم کی کمی نہیں بلکہ جسم میں زنک کی شدید کمی اور پروٹین کے ہضم نہ ہونے کی علامت ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو نئے لوگوں سے ملتے وقت ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو آپ کا دماغی لاشعوری طور پر کسی پرانی تنقید یا ماضی کی کسی ناکامی کو بلا نہیں پایا۔ اگر آپ کے ماتھے پر وقت سے پہلے گہری لکیر پڑ رہی ہے تو یہ آپ کے گردوں پہ ضرورت سے زیادہ دباؤ اور پانی کی شدید کمی کا اشارہ ہے۔ اگر آپ کی زبان کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کے خون میں صفرا کی زیادتی اور جگر کی سوجن کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر آپ کے جبڑے خود بخود کھینچ جاتے ہیں یا دانت اکڑ جاتے ہیں تو یہ شدید ذہنی دباؤ اور اعصابی کمزوری کی پکار ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کے نیچے کا حصہ کالا ہو رہا ہے تو یہ صرف نیند کی کمی نہیں بلکہ آپ کے لبلبے کی کمزوری کا پتہ بتا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں، یہ لوگ بہت نرم دل اور رفیق قلب والے ہیں۔ ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن والوں کی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی دانائی اور حکمت کا تعلق دل کی نرمی سے ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ چلتے وقت زمین کی طرف دیکھ کر چلتے ہیں وہ بہت گہرے مفکر ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پر خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خواب میں خود کو کسی اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پہلو کے درد کا علاج گرم پانی اور شہد میں ہے۔ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ گردے اور پسلی کی درد میں یہ بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں اچانک شدید درد ہوتا ہے تو یہ جسم میں یورک ایسڈ کے بڑھنے اور ہڈیوں کے جوڑوں میں کرسٹل بننے کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اسے پیٹ کی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں مل رہا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ کلونجی اور شہد کا باقاعدہ استعمال کرے۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص مکمل طور پر صحت یاب ہو کر دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اس کالے دانوں میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ توکل اور نبی نسخوں میں وہ طاقت ہے جو مہنگی دوائیوں میں نہیں ملے گی۔ جو لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ معدے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتے وقت بار بار اپنی پلکیں چپکوا رہا ہے تو وہ آپ سے کوئی بات چھپا رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر گھر میں برکت لانی ہے تو مغرب کے وقت لبان یا اگربتی کی دھنی دیں، اس کی خوشبو مثبت توانائی کو کھینچتی ہے۔ خواب میں بارش کا ہونا اللہ کی رحمت اور کسی بڑی پریشانی سے نجات پانے کی بہت بڑی بشارت ہے۔ اگر آپ کے ہونٹوں کے کنارے پھٹ رہے ہیں تو یہ جسم میں وٹامن بی کی کمی اور معدے کی تیزابیت کا واضح اشارہ ہے۔ اگر آپ کو خواب میں سانپ نظر آئے اور وہ آپ کو نقصان نہ بچائے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی دشمن آپ پر وار کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا
اے ابو طالب، اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں لوگوں کے لیے رحم پیدا ہو جائے اور تم دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہونے لگو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اس طرح نفسیات بھی کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی اپنی ذہنی صحت 80% بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک ناخن کاٹتے رہنے سے انسان کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور یادداشت پر برا اثر پڑتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل خود نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں خالص سرما ڈالنا نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ دماغ کی رگوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر باریک دانے نکل رہے ہیں تو گلاب کے عرق میں سندل کا پاؤڈر ملا کر لگائیں، جلد شیشے جیسی شفاف ہو جائے گی انشاءاللہ جلد۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کالے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، وہ اپنی شخصیت چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ بااعتماد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ناک سے بو آتی ہے یا پانی نکلتا ہے تو یہ جسم میں چھپی ہوئی کسی اندرونی انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے اٹھا کر کھانا برکت کا باعث ہے اور اس سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ خواب میں خود کو کسی بلند پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھنا ترقی اور رتبہ بلند ہونے کی علامت ہے۔ حضرت امام حسین کے پاس ایک غلام سالن کا پیالہ لایا جو غلطی سے آپ کے اوپر گر گیا۔ غلام ڈر گیا، قرآن کی یہ آیت پڑھی، غصے کو پی جانے والا۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ غلام نے اگلا حصہ پڑھا، لوگوں کو معاف کر دینے والا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آخری میں پڑھا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ یہ تھا وہ اعلیٰ کردار جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ غصہ دبانے سے نہ صرف نیکیاں ملتی ہیں بلکہ یہ آپ کے بلڈ پریشر اور دل کے لیے بہترین ہے۔ کچی بند گوبھی کا رس پینے سے معدے کا زخم چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کی بات سنتے ہوئے بار بار اپنے بال ٹھیک کر رہا ہے تو وہ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں درد رہتا ہے تو یہ جسم میں خون کی کمی اور کمزور گردش کی واضح نشانی ہے۔ اب یہاں کچھ ایسی باتیں بھی جان لیتے ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے کان کے پیچھے خارش ہوتی ہے تو یہ دماغی تھکن اور نیند کی کمی کا ایک اہم اشارہ ہے۔ اسی طرح نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ بہت تیز چلتے ہیں اور زندگی میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کا دماغ عام لوگوں سے زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سینے میں جلن محسوس ہو تو یہ ایک سبز الائچی چبا کر اوپر سے ایک گھونٹ پانی پی لیں، تذابیت چند منٹوں میں ختم۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ آ گئی ہوں تو وہاں سے چونٹیاں نکلتی ہوں وہاں تھوڑا سا نمک یا کالی مرچ چھڑک دیں، چونٹیاں دوبارہ وہاں کا رخ نہیں کریں گی۔ اگر خواب میں آپ خود کو کسی میٹھی چیز یا شہد کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جلد ہی کوئی ایسی خوشخبری ملنے والی ہے جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ نفسیات کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگ کر مطالعہ کرتے ہیں ان کے فیصلے کرنے کی قوت ان لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جو جلدی سو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خاص معجزاتی ٹوٹکے کی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، یعنی بڑی الائچی اور شہد کا وہ خفیہ راز جو آپ کے جسم کے نظام کو بدل کر رکھ دے گا۔ اگر آپ بڑی الائچی کے 3 دانوں کو توے پر ہلکا سا بھون کر پیس لیں اور اسے آدھے چمچ شہد میں ملا کر رات سونے سے پہلے چاٹ لیں تو یہ آپ کے پھیپھڑوں سے بغلم کا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پرانی کھانسی اور دمے کا شکار ہیں۔ یہ سینے کی جمی ہوئی گندگی کو صاف کر کے سانس کو بحال کرتا ہے۔ بڑی الائچی شہد کا یہ مکسچر جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے
چہرے کی رنگت کو صرف ایک ہفتے میں نکالتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے جب انسان کو کسی قدرتی چیز کے فائدے کا 100% یقین ہو تو اس کا دماغ شفا پانے والے ہارمونز کو خارج کرتا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں مرڑ اٹھے یا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہو تو بڑی الائچی کا یہ سونف آپ کی آنتوں کی صفائی کر کے ہاضمہ جوان کر دے گا۔ شہد کے ساتھ بڑی الائچی کا استعمال گردوں کی چھوٹی پتھریوں کو ریزہ ریزہ کر کے نکالنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ مجموعہ دل کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور گھبراہٹ کو فوراً ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قدیم حکماؤں کا ماننا ہے جو شخص ہفتے میں 3 بار یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں اس کا مدافعتی نظام کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہیں تو آپ یہ نسخہ ٹوٹکا اندرونی طاقت دے کر بالوں کو جڑ سے کالا اور مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 1 بار زیتون کے تیل سے پورے جسم کی مالش کرتے ہیں انہیں جوڑوں کا درد کبھی چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ سونے سے پہلے اپنے کل کے کاموں کی لسٹ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کا دماغ 40% زیادہ پرسکون ہو جائے گا۔ خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھنا دراصل اثر حقیقی زندگی میں بڑی خوشی ملنے کی علامت ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے اسے روزانہ 7 دانے کشمش کے کھلائیں اور اس کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ صحت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر لوگ کھونے کے بعد کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ مسکرانے سے آپ کا چہرہ قدرتی طور پر جوان رہتا ہے اور آپ کے گرد رہنے والے لوگ بھی خوش رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچ سکے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔